القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل علی محمد علی محمد. چل فرج. میں گزارش کروں گا دعا امام زمانہ کے لیے عباس بیگ کو دعا امام اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد محمد. اور علی امام رضوی دعا امام زمانہ محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توبا وتمتعه فيها تبدا صلی محمد و آل محمد. میں آپ لوگوں کو بتا چلوں گا اصل میں تھوڑا یوٹیوب کا لنک جو ہے وہ تھوڑا ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے نہیں چل پا رہا ہے، تو آپ لوگ فیس بک پر امامیہ کی جوائن کر سکتے ہیں جو کہ اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں. اس وجہ سے یہ پروگرام 10 منٹ لیٹ ہو گیا ہے. اب میں گزارش کروں گا پرسہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کمیل مرزا موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا امام زمانہ کے حضور پرسہ پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وجل فرج. اور محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وعلى محمد وجل فرج.
मातम जमी पे होता है और अर्श पर बुका ताबूते मुर्तज़ा को उठाते हैं अंबिया मातम जमी पे होता है और अर्श पर बुका चेहरे पे खून बहता है सर है शिगाफ्ता चेहरे पे खून बहता है सर है शिगाफ्ता सर है शिगाफ्ता दुनिया से इस तरह मेरा मुश्किल कुशा चला मातम जमी पे होता है और अर्श पर बुका ताबूत मुर्तज़ा को उठाते हैं अंबिया वो जिसको देखना भी इबादत कहा गया वो जिसको देखना भी इबादत कहा गया इबादत कहा गया डूबा हुआ है खून में वो चेहरा इमाम का मातम पे होता है और अर्श पर बुका ताबूत मुर्तज़ा को उठाते हैं अंबिया उम्मत यतीम हो गई बेआसरा हयात उम्मत यतीम हो गई बेआसरा हयात जो सब बोझ उठाता था दुनिया से उठ गया मातम जमी पे होता है और अर्श पर बुका ताबूत मुर्तज़ा को उठाते हैं अंबिया जिन्नो मलक रसूलो बशर सारे आ गए जिन्नो मलक रसूलो बशर सारे आ गए बशर सारे आ गए किसी ये उठा था जनाजा इमाम का मातम जमी पे होता है और अर्श पर बुका ताबूत मुर्तज़ा को उठाते हैं अंबिया मौला मिला है आपको ताबूत और कफन मौला मिला है आपको ताबूत और कफन ताबूत और कफन बेगोर बेकफन रहा लाशा हुसैन का मातम जमी पे होता है और अर्श पर बुका ताबूत मुर्तज़ा को उठाते हैं अंबिया मातम जमी पे होता है और अर्श पर बुका अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहुम। अब मैं गुजारिश करूंगा पुरसा पेश करने के लिए जनाब रजा बेग, अगर मुझे सुन रहे हैं तो रजा बेग पुरसा पेश करने के लिए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहुम। और दीगर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहुम। बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बाबा बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद फरजहुम। बाबा बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजहुम। है जनाजा हैदर इकरार का 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 किसने ये मेहराब में रुके ने हिदायत ढा दिया ये
یہ ستم کیسا ہوا، یہ ستم کیسا ہوا، نوحہ یہ جبریل کا تھا، نوحہ یہ جبریل کا تھا، ہے جنازہ حیدر اقرار کا، ہے جنازہ حیدر اقرار کا، روک لو بھیا جنازہ میرے بابا جان کا، رو کے زینب نے کہا، رو کے زینب نے کہا، دیکھ لو چہرہ دوبارہ، دیکھ لو چہرہ دوبارہ، ہے جنازہ حیدر اقرار کا، ہے جنازہ حیدر اقرار کا، کوئی زینب سے یہ کہہ دے رول جی بھر کر ابھی، ساتھ ہے بائی سبھی، ساتھ ہے بائی سبھی، ہے سلامت تیرا پردہ، ہے سلامت تیرا پردہ، ہے جنازہ حیدر اقرار کا، ہے جنازہ حیدر اقرار کا، عید ہے نزدیک اور گھر میں قیامت ہو گئی، ہے صفِ ماتم بچھی، ہے صفِ ماتم بچھی، کہہ رہی ہے رو کے زہرا، کہہ رہی ہے رو کے زہرا، ہے جنازہ حیدر اقرار کا، ہے جنازہ حیدر اقرار کا، باپ کے قدموں پہ سر رکھ کر حرم کی آس نے یہ کہا باس نے، یہ کہا باس نے، الوداع غازی کے بابا، الوداع غازی کے بابا، ہے جنازہ حیدر اقرار کا، 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 بہت بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اچھا اچھا، اب میں ملتمس ہوں جناب حسین زیدی کے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹورانٹو سے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور گزارش کروں گا پرسہ پیش کرنے کے لیے حسین زیدی سے۔ حسین زیدی اگر سن رہے ہیں مجھے، اور محمد وعلی محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ میت پہ زینب نے کہا بابا ابھی مت جائیے، بابا ابھی مت جائیے، آنکھیں
تو اپنی کھولیے، خاموش ہے کیوں بولیے، کیا ہو گئے ہم سے خفا، بابا ابھی مت جائیے، بابا ابھی مت جائیے، میت اٹھی گر آپ کی، بابا یہی مر جاؤں گی، مجھ میں نہیں اب حوصلہ، بابا ابھی مت جائیے، بابا ابھی مت جائیے، گھبرائے گی اماں میری، او گھبرائے گی اماں میری، غسل و کفن کے بعد بھی خوب بہہ رہا ہے آپ کا، بابا ابھی مت جائیے، بابا ابھی مت جائیے، یوں میرے بازو چوم کے ایسے تڑپ کر روئے تھے، بتلائے کیا یاد آ گیا، بابا ابھی مت جائیے، بابا ابھی مت جائیے، بازار کیسے جاؤں گی، دربار کیسے جاؤں گی، میں سیکھ لوں چلنا ذرا، بابا ابھی مت جائیے، بابا ابھی مت جائیے، جتنے بھی ہیں کوفی کھڑے، پتھر نہ مارے یہ مجھے، کہہ دیجئے ان سے ذرا، بابا ابھی مت جائیے، بابا ابھی مت جائیے، آتا نہیں اس کو چین، ہو آتا نہیں اس کو چین، بھولا نہیں ماں کو حسین، بھولا نہیں ماں کو حسین، ارے مر جائے گا بھائی میرا، بابا بھی مت جائیے، بابا ابھی مت جائیے، عید آ رہی ہے بابا جان، ارے عید آ رہی ہے بابا جان، کیسے رہے گی بیٹیا، ارے ویران گھر ہو جائے گا، اور اس دم یتیموں نے کہا، بابا ابھی مت جائیے، پر محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ اب میں بہت ہی انتہائی مشکور ہوں جناب زرغام حیدر رضوی صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہر، میں گزارش کروں گا ان سے پرسہ پیش کرنے کے لیے، آج کے امام زمانہ کے حضور پرسہ پیش کریں، اور محمد وعلی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ 4 بجے سے آپ کی سماعت کو دیا، اس کے بعد سلام۔
آپ کی سماعت میں پیش کروں گا. جی بسم اللہ. ایک ساتھ چل رہے ہیں 72 ملا کے ہاتھ. حسن بھائی سے گزارش ہے کہ ضرور سنیے گا اور ساتھ دیجیے گا. ایک ساتھ چل رہے ہیں 72 ملا کے ہاتھ. فوت یزید بھاگ رہی ہے چھڑا کے ہاتھ. کیا بات. ایک ساتھ چل رہے ہیں 72 ملا کے ہاتھ. ایک روز میں حسین کا ماتم کراؤں گا. اللہ نے یہ سوچ لیا تھا بنا کے ہاتھ. ایک ساتھ چل رہے ہیں 72 ملا کے ہاتھ. صلوات اللہم صلی علی محمد علی محمد. راشد بھائی سلام کی جانب سماعت کو ہدیہ. آج پورا دن آپ کو پتا ہے مصروفیات تھی، جلوس تھے، ایام علی کے اور 3-4 مجلسیں تھیں. بس حاصل ثواب ہونے کے لیے شامل ہوا. سلام آپ کی سماعت کو ہدیہ. رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا. یہ بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے پھر مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے. اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. جیسے اماں کی ردا میں تھی شفا نانا کی، کیا یہ ممکن ہے کہ میرے بابا بھی میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا. میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا. رخ سے ایک بار کفن
اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا کیسے بتلائیں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا گاؤں میں بابا تڑپتا ہے ذرا دیکھو تو دور بیٹھا ہے بلا لاؤ میرے غازی کو پاس کچھ دیر تو با کے بٹھا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا کون بابا کی جبیں سے وہ گرا تھا جس پہ اپنے بابا کی نشانی میں بنا لوں گی اسے میرے بابا کا مصلی مجھے لا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا گھر سے جاتا ہے جنازہ جو علی کا باہر بیٹیاں کہتی تھی ذیشانو رضا رو رو کر آخری بار تو با سے ملا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بابا زب الانتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکر گزار ہوں زرگام حیدر آپ کا. اب میں مرثیہ کے چند اشعار پیش کریں گے. محمد علیہ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وجل فرجهم. سورہ فاتحہ.
الحمدللہ. اللهم صل على محمد کی رات قیامت کی رات تھی، سادات پر بلا کی مصیبت کی رات تھی، محشر کی صبح کے شہادت کی رات تھی، بیٹوں سے بوت و رام کی روزت کی رات تھی، بیٹوں سے بوت و رام کی روزت کی رات تھی، کہتے تھے دل دو نیم ہے ایسا قدر بیزاد راہ خلق سے اپنا سفر ہے، بیزاد راہ خلق سے اپنا سفر ہے، پر میرے یتیموں کو شوق سے پالیو، تم اپنے نانا جان کے گھر کو سنبھالیو، شبیر پر بلا کوئی آئے تو ڈالیو، دیکھو کڑی نگاہ بھی اس پر نہ ڈالیو، دیکھو کڑی نگاہ بھی اس پر نہ ڈالیو، اس کا لحاظ چاہیے تم کو کہ فرد ہے بیٹا میرا حسین تمہارے سپرد ہے، بیٹا میرا حسین تمہارے سپرد ہے، اے میرے جانشی میرے دلدار الوداع، اے نور عین احمد مختار الوداع، سونپی تمہیں رسول کی سرکار الوداع، اے امت رسول کے غمخوار الوداع، اے امت رسول کے غمخوار الوداع، شب پر جو میرے دوست ہیں ان سب سے ہوشیار، مظلوم کربلا میری زینب سے ہوشیار، مظلوم کربلا میری زینب سے ہوشیار، گل پڑ گیا کہ سید اکرم مر گئے، لو جانشین احمد مختار مر گئے، دین رسول پاک کے سرکار مر گئے، ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے، ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے، روئی جو بیبیاں تو پسر پیٹنے لگے، عباس ننگے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے، عباس ننگے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے، ایک عیسوی کی رات قیامت کی رات تھی، سلام پر محمد آل محمد صلوات آل محمد وجل فرجہ. میں ملتمس ہوں قبلہ علامہ شہریار رضا آپتی جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹورانٹو سے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی مجلس کا آغاز اپنے خطاب سے فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد محمد وعلى محمد وجل فرجه. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين المهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا حتى يرد علي الحوض. امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور امت مسلمہ کے پہلے امام مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب علی کل غالب فاتح خیبر و بدر و حنین صدیق اکبر فاروق حاضر الامت بہی یفرق بین الحق والباطل یعصوب الدین علی ابن ابی طالب کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جب نفس رسول، خلیفۃ الرسول، وزیر رسول، فاتح خیبر و بدر و حنین، صدیق اکبر، فاروق حاضر الامت، یعصوب الدین، امیر المؤمنین کہ جن کے حق میں اشرف الانبیاء نے ارشاد فرمایا العلی مع الحق والحق مع العلی القرآن مع العلی والعلی مع القرآن انا مدینۃ العلم وعلی بابها انا بیت الحکمت وعلی بابها۔ آج اس ذات کی شہادت کا دن ہے کہ جس کی مظلومیت کا سلسلہ اشرف الانبیاء کی شہادت کے بعد سے ایسا شروع ہوا کہ جو آج تک ختم نہیں۔ اہل سنت کے ایک بڑے عالم دین کہ جو معتزلی تھے اور ان کا نام تھا اور وہ شارح تھے نہج البلاغہ کے، ابن ابی حدید معتزلی۔ اب جو ہم نے عرض کیا کہ وہ اہل سنت میں معتزلی فرقے کے تھے، تو یہ یاد رکھیں کہ فقہی اعتبار سے یہ چار مشہور فرقوں میں ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اور پھر ایک ہیں اہل حدیث کہ جو ان چاروں کو نہیں مانتے۔ اب جب بات نکلی تو بتاتے چلیں کہ ہمارے عام طور پر دیوبندیوں کو وہابی کہہ دیا جاتا ہے۔ وہابی جب انہیں کہا جاتا ہے تو انہیں شیلٹر ملتا ہے۔ وہابی ہیں وہی سلفی کہ جو سعودی اور عبداللہ ابن وہاب کے ماننے والے ہیں، اور وہ عموماً ہیں حنبلی، اور دیوبندی جو ہیں یہ حنفی ہیں، اور یہ پورا ایک الگ نیٹ ورک ہے، اور یہ ہر طرح کا رنگ بدل لیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی خصوصیت ہے۔ یہ آپ کو ماڈرن بھی ملیں گے، سیاست میں بھی ملیں گے، جماعت میں بھی ملیں گے، دہشت گردی میں بھی ملیں گے، محبت سے بھی ملیں گے، اور ان کا اصل ہدف ہے پاور میں آنا جس طریقے سے بھی ہوں۔ تو مثال کے طور پر ابو الحسن ندوی جو دیوبند کے شیخ تھے، اور وہ نعرہ لگاتے تھے سیکولرزم کا، اور یہ لوگ پاکستان کے خلاف تھے، قائد اعظم کے خلاف تھے، تو وہاں ان کا وہ رنگ تھا۔
इंडिया में इस वक्त पूरा देवबंद जो है अपने आप को सेकुलर कहता है, पाकिस्तान में ये लोग सेकुलरिज्म को कुफर कहते हैं, क्योंकि वहां इनको खौफ है कि हिंदू पावर में आके ना मारें, तो वहां पर ये सेकुलरिज्म की बात करते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि ये मारने की पोजीशन में है तो ये इस्लाम की बात करते हैं। हाँ बेशक। तो ये तो एक ज़मीनी सी बात हो गई। लेकिन जब हमने कहा इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली, तो ये मुअतज़िली फ़िरक़े के थे। तो फ़िक़ी एतबार से तो ये फ़िरक़े हैं, अक़ीदती एतबार से इनमें दो अहम हैं, अशाइरा और मुअतज़िला। और मुअतज़िला के बारे में जो अशाइरा हैं वो कहते हैं कि ये शियों से करीब है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों में करीब है। उनमें से क्या चीज़ है कि जो मुअतज़िला में अच्छी है और अशाइरा में नहीं है, वो चीज़ कि ये लोग अल्लाह को आदिल मानते हैं। ये लोग अल्लाह को आदिल मानते हैं। अब क्योंकि प्रोपेगेंडा मशीनरी उनके पास है, वो जिसको चाहते हैं मुशरिक बनाते हैं, जिसको चाहते हैं शातिम रसूल बनाते हैं, जिसको चाहते हैं तौहीन रिसालत के जुर्म में, जिसको चाहते हैं तौहीन उम्महातुल मोमिनीन के जुर्म में, जिसको चाहते हैं तौहीन असहाब के जुर्म में, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। और ये प्रोपेगेंडा दर हकीकत अपने आप को शेल्टर देने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर जितनी तौहीन खुदा कुतुब अहले सुन्नत में है, जितनी तौहीन अंबिया खुसूसन तौहीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुतुब अहले सुन्नत में इतनी कहीं नहीं। जितनी तौहीन सहाबा, जितनी तौहीन उम्महातुल मोमिनीन खुद उनके यहाँ है, इतनी कहीं नहीं है। अब वो शोर मचाते हैं ताकि उनकी जानिब किसी की निगाह ना उठे। ये बिल्कुल वो होता है जैसे कि एक चोर खामोशी से भागेगा तो लोग पकड़ लेंगे, लेकिन अगर वो खुद शोर मचाए चोर 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 चोर, इधर देख के उधर देख के, तो उसको कोई चोर नहीं समझेगा। तो इनकी कैफियत ये है कि जो तौहीन रिसालत का मौजू उठाते हैं, जबकि तौहीन रिसालत से कुतुब अहले सुन्नत लबरेज है। बेशक सही कहा, अजब फरमाया। अच्छा, अब ये शोर मचा के क्या करते हैं कि ये जाहिर करते हैं कि हम सबसे बड़े जो हैं वो आशिक रसूल हैं। ऐनन यही आलम तौहीन सहाबा का है, ऐनन यही आलम जो है तौहीन उम्महातुल मोमिनीन का है। तो यहां पर जरूरत होती है कि एक खास स्ट्रेटजी के साथ काम हो कि जो तंज में हम कह रहे हैं, माशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, जो हमारी कौम में पूरा पूरा पाया जाता है, यानी वो कौम फटने के लिए तैयार है। और हमारे यहाँ आपको ताज्जुब होगा, किसी आप आईटी वाले से मजाल है जो दीन का काम ले लें, यानी कम से कम 100-125 का तो हमें तजर्बा है। ऐसा नहीं कि सारे ऐसे हैं, यानी 1000 में से 1 या 2 निकलते हैं जो कोई हत्ता पैसे लेके भी ढंग का काम करते हैं। पैसे लेके बात हो रही है। वहां ये आलम है कि उनके ग्रुप्स बैठे हुए हैं किस पर। अब जो हमारे यहाँ कुछ जाहिल किस्म के लोग होंगे, कहेंगे कि आज का दिन इन चीजों को डिस्कस करने का नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जहालत बड़ी कसरत से है। आपको ताज्जुब होगा कि वहां ग्रुप के ग्रुप बैठे हुए हैं विकिपीडिया पर काम करने के लिए। हमारे यहाँ पढ़े लिखों में से पूछ लें, कोई एक भी है उसका मेंबर? और जो काम करता है उस पर हमले होते हैं। ये जिम्मेदारी है नौजवानों की, जो सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे उन तक पहुंचाएं ये नौजवान, और लाजिम है कि तशय्यो के दिफा के लिए उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। अल्लाह का शुक्र है सोशल मीडिया पर काम हो रहा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो ग्रुप बना के बैठे। ये तो बात हमारी इतनी मजबूत है, आइम्मा का मौक़िफ़ इतना मजबूत है, उनके अफराद इतने मामूली हैं कि हम गालिब रहते हैं, ये एक अलग मौजू है। लेकिन कितने अफराद कितना टाइम दे रहे हैं, ये एक अलग मौजू है। देखिए, मौला अमीरुल मोमिनीन के फजाइल गालिब हो जाएं हमारे एक आदमी के काम करने से, और वो माविया के 1000 आदमी नाकाम हो जाएं, वो अलग मौजू है।
بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا ایک کیوں ہے, ان کے ہزار کیوں ہیں. بات غلبے کی نہیں ہو رہی. اور مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کاش معاویہ مجھ سے معاملہ کرے جس طرح سے درہم و دینار کا معاملہ ہوتا ہے, تو میں اپنی طرف کا ایک دے کے, اپنی طرف کے 10 دے کے اس کا ایک لے لوں. اور وجہ کیا بتائی کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا امیر باطل ہے لیکن اطاعت کرتے ہیں, اور یہ میرے جانتے ہیں کہ امیر حق پہ لیکن اطاعت نہیں کرتے. ان کے جاننے کے باوجود ہندا اور معاویہ اور یزید کے طرفدار پھٹنے کو تیار ہیں, اور ہمارے جاننے کے باوجود بھی کہ ہم علی ابن ابی طالب اور اشرف الانبیاء کے ماننے والے صراط المستقیم پہ ہیں, تو آپ کو تعجب ہوگا انگلیوں سے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. سمجھ گئے آپ انگلیوں سے کام کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ سب ہم نے اس لیے بیان کیا کہ آج اگر یوم شہادت چند مومنین تصور کر کے مولا امیر المومنین کے ہاتھ کا تصور کر کے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں کہ مولا ہم آپ کے مکتب کے لیے, تبلیغ کے لیے کام کریں گے, تو اس سے بڑھ کر مولا کی عزاداری کوئی نہیں ہو سکتا. اس بیعت سے بڑھ کر کوئی بڑا کام آج کے دن نہیں ہو سکتا, بلکہ پوری زندگی نہیں ہو سکتا. ایک آدمی, 2 آدمی, 10 آدمی, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں آپ سے کرے دوں, آپ مجھ سے کرے دیں. تنہائی میں کہ مولا میں آپ کی مدد کروں گا, بس میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کی مدد کروں گا, آپ کی خدمت کروں گا, آپ کے مکتب کی خدمت کروں گا, آپ کے مکتب کی تبلیغ کی خدمت کروں گا, جو میری فیلڈ ہے اس کے ذریعے سے کروں گا. اور اگر اللہ نے مجھے مال دیا, تو یہاں پر میں عرض کروں کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑا مال کما لیا اب اللہ اللہ کریں, یہ بالکل غلط ہے. اگر کوئی آپ میں سے بلینر بھی ہو جائے تو کہے کہ چلو جی بلینر میرا ہے, آج سے میں کماؤں گا اہل بیت کی خدمت کے لیے, یہ اصل کام ہے. آج سے میں کماؤں گا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت گزاروں کی خدمت کرنے کے لیے. آج سے میں کماؤں گا اسکول کے لیے, کالج کے لیے, مسجد کے لیے, امام بارگاہ کے لیے, شیعہ مومنین کے کیس لڑنے کے لیے, ان کو آزاد کرنے کے لیے, ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے, ان کو ڈاکٹریٹ کرانے کے لیے, ان کو سیاست میں لانے کے لیے, ان کے لیے لابنگ کرنے کے لیے. تو ایسا آدمی اگر میز پہ بیٹھ کے کمائے, اس کا بہت زیادہ ثواب ہے بہ نسبت اس کے کہ کاروبار کو چھوڑ کر وہ سجدے میں بیٹھا ہے. اس کے سجدے سے بہتر ہے کہ وہ کمائے اور اہل بیت کی اور مکتب اہل بیت کی خدمت کرے. انہی خدمتوں میں سے خدمت کے جو ماشاءاللہ ابھی تقریباً 4 مرحلوں میں ہوئی, منقبت سلام کی صورت میں, پھر مرثیہ کی صورت میں بھی, اور 3 حضرات نے پہلے سلام پڑھا, بعد میں مرثیہ ہوا. کہ اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں, آمین. اور یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اصل موضوع ہے ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے من قال فینا بیتا محمد بنا اللہ فی الجنت بیتا, جس نے ہمارے لیے ایک شعر کہا خداوند تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا. واہ, سبحان اللہ. مرحبا یا دیبل, امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جناب دیبل سے, مرحبا یا دیبل, مرحبا بناصرنا بالایدی والالسن, شاباش اے ہمارے مددگار, اے دیبل. اب یہ مددگار کیسے ہیں؟ تو فرماتے ہیں اے ہمارے مددگار اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے. واہ. یہ جو اہل بیت کے شعراء کی تعریف ہے, کس لیے تعریف ہے؟ شعر اچھے ہوں اس وجہ سے؟ نہ, اہل بیت کا ذکر پھیلانے کی وجہ سے. بس یہ اہل بیت کا ذکر, اہل بیت کا مشن, اہل بیت کا کام, اہل بیت کی خدمت. فرض کریں آج ایک نوجوان بہترین قسم کے اہل بیت کے لیے کیلیگرافی کرے, بہترین قسم کی اینیمیشنز بنائے, بہترین قسم کے کارٹون بنائے, بہترین قسم کی ڈائریکشن کرے, پروڈکشن کرے, اسکرپٹ لکھے, کیمرہ ٹیکنیک یوز کرے, ویب سائٹ بنائے, سوشل میڈیا پہ کام کرے, تو یہ بھی اہل بیت کے مددگاروں میں سے ہوگا اور اہل بیت کے خدمت گزاروں میں سے ہوگا. اور جس طرح سے امام رضا علیہ السلام نے جناب دیبل سے کہا مرحبا اے دیبل, تو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام
اس نوجوان یا اس شخص کو بھی مرحبا کہیں گے جو آج کے دور میں ہوگا اور دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوگا، امام زمان علیہ السلام اس کو مرحبا کہیں، یعنی شاباش دیں گے۔ اصل کام ہے، اصل ہدف ہے اس زمانے میں اور ہر زمانے میں اللہ کی مدد، رسول اللہ کی مدد، اور ان کے بعد اہل بیت علیہم السلام کی مدد۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب خصوصاً نوجوانوں کے لیے توجہ دلائیں۔ بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ جی پہلا زمانہ بڑا اچھا تھا، اب تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے جناب سلمان بنے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو وہ زمانہ دیا اور ان کے لیے اپارچونیٹیز رکھی، ہمارے لیے نہیں رکھی۔ ہم نہیں کہتے کہ کوئی دعویٰ کرے کہ ہم حضرت سلمان جیسے ہیں، لیکن فرض کریں کہ ظہور کے بعد امام زمان علیہ السلام فرمائیں کہ یہ نوجوان حضرت سلمان کے مقام پر ہے، تو بات صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں کہ یہ حضرت سلمان ہے، یہ حضرت مقداد ہے۔ امام ظہور کے بعد فرمائیں کہ یہ جو نوجوان ہے، اس نے جو اتنی خدمات انجام دی اہل بیت کے لیے، اس کا ایمان اور حضرت سلمان کا ایمان برابر ہے۔ کہ امام زمان علیہ السلام فرما سکتے ہیں؟ بالکل فرما سکتے ہیں، کیونکہ حضرت سلمان بننے کا زمانہ نہیں گیا۔ پھر میں عرض کروں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضرت سلمان جیسا ہے، یہ حضرت مقداد جیسا ہے۔ ہم سے مراد میں اور آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن امام کی نگاہ میں بہت سارے لوگ بہت سارے مقامات پر ہیں، صرف امام بتا سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی نوجوان حضرت سلمان نہیں بن سکتا، یا مقداد نہیں بن سکتا، یا حضرت ابوذر نہیں بن سکتا، یا حضرت میثم تمار نہیں بن سکتا، یا حضرت مالک اشتر نہیں بن سکتا۔ وہ بھی ہماری طرح کے لوگ تھے، وہ بھی غیر معصوم پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کو بنایا ایک چیز نے، وہ چیز ہے عشق اہل بیت، وہ چیز ہے اطاعت اہل بیت، وہ چیز ہے اہل بیت کی راہ میں قربان ہو جانا۔ اس وجہ سے ان کا اتنا بلند مقام ہوا۔ آج اگر کوئی یہ کام کرتا ہے، آج اگر کوئی کرتا ہے، آج اگر کوئی مخلص ہوتا ہے اہل بیت کے ساتھ، کیونکہ آج دنیا زیادہ مشکل ہے تو ثواب بھی زیادہ ہے۔ بے شک۔ آپ کو پتا ہے ایسے 40 سال پہلے گناہ بہت مشکل تھے۔ مثال کے طور پہ فلم دیکھنا آسان تھا، پیسے چاہیے تھے، ٹکٹ چاہیے تھا، لوگ لائنوں میں لگتے تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا، ایڈوانس بکنگ کرتے تھے، انڈیا وغیرہ میں ہنگامے ہو جاتے تھے۔ پھر وی سی آر آیا، گناہ آسان ہو گیا، اب اور آسان ہو گیا، اب آسان سے آسان ہو رہا ہے۔ پہلے گانا سننا ہر وقت ممکن نہیں تھا لوگوں کے لیے، صرف مالدار لوگ سنتے تھے، راجا مہاراجا سنتے تھے۔ پھر ریڈیو آیا، آسان ہو گیا، پھر اس کے بعد کیسٹ نے اور آسان کر دیا، پھر آسان سے آسان، آسان سے آسان ہوتا چلا۔ ایک زمانہ تھا گناہ مشکل تھا، پڑوسی گناہ نہیں کرنے دیتے تھے، حتیٰ یورپ امریکہ میں برا سمجھا جاتا تھا۔ کسی یورپ امریکہ میں پہلے ناجائز شادی سے پہلے جو بچے ہو جائیں، ان کا بہت مشکل ہو جاتا تھا رہنا، چھپایا جاتا تھا انہیں۔ لیکن اب گناہ آسان ہو گئے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے گناہ آسان ہو گئے ہیں، سستے ہو گئے ہیں، اس ماحول میں جو گناہ سے بچے گا، جو اہل بیت کی اطاعت کرے گا، اس کو کہیں زیادہ ثواب ملے گا اس زمانے کے لوگوں سے کہ جن کے لیے گناہ پاسبل ہی نہیں تھے۔ واہ سبحان اللہ۔ کیا فرما؟ اللہ کا حساب کتاب حالات اور واقعات اور عقل و شعور کے مطابق، لہذا دروازہ صراط مستقیم کا سلسلہ کوئی بند نہیں ہوا ہے، اہل بیت کی نصرت کا سلسلہ بند نہیں ہوا ہے۔
ہمارے زمانے کے امام بھی ہیں اور اس زمانے میں امام کے اصحاب بھی بن سکتے ہیں. ہمارے ہاں صحابی بننے کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. امام کے لیے جو بھی خالص تھا مولا علی کے دور میں اس کا بھی بلند مقام ہے، اور جو آج کے دور میں امام کے لیے خالص ہوگا اس کا بھی بلند مقام ہوگا. لہذا مولا امیر المومنین کی مظلومیت کو جب سنا جائے تو سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ مولا امیر المومنین کی اور باقی ائمہ کی نصرت کے لیے کھڑا ہوا جائے، ان کی مدد کے لیے کھڑا ہوا جائے. اور ان کی مدد کس میں ہے؟ ان کی اطاعت کی جائے، اور ان کے دین اور مذہب کے جس دین اور مذہب کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا اس کے لیے انسان کوشش کرے. اور آج تبلیغ کرنا، خصوصاً میں نوجوانوں سے عرض کروں کہ جہاں وہ اپنی آئی ڈیز چلاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جہاں وہ اپنا کوئی پیج چلاتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ یہ ساری تبلیغ اپنے ہی پیج سے کریں. بے شک بعض جگہ پرابلمز ہوتے ہیں، الگ پیج بنائیں، فرضی نام سے الگ آئی ڈیز بنائیں، لیکن اہل بیت کی خدمت میں مصروف رہیں، اور جو اپنا اسکل ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اہل بیت کے لیے ضرور وقت نکالیں. خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام، بلند ترین صلوات. اللہم صلی سلامت. ماشاء اللہ. تو جب ہم مصائب سنتے ہیں اہل بیت کے تو اس وقت ایک دفعہ اپنے ذہن میں یہ لانا چاہیے کہ لوگوں نے تو اہل بیت پر مصائب ڈھائے، ہم اہل بیت کی خدمت کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں نے تو اہل بیت پہ ظلم کیا، ہم اس ظلم کو روک کیسے سکتے ہیں؟ ہم ان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ایک روایت آپ کے سامنے بیان ہو کہ امام فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ أَن يَصِلَ إِلَيْنَا، جو ہمارے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا وہ کیا کرے؟ وہ ہمارے شیعوں کے ساتھ کرے. بس یہ قانون ذہن میں رکھا جائے کہ ہم امام کی نصرت نہ کر سکے تو اب کیا کریں؟ ان کے دین اور مذہب کی کریں. اور جب ہمیں امام کو کوئی خدمت ان کی کرنی ہو، مثال کے طور پر دل چاہے کہ کاش میں یہ اچھے مزے کا کھانا امام کو کھلا سکتا، کیا کریں؟ اسی محبت سے جا کے ان کے چاہنے والے کو کھلا، وہی ثواب ملے گا. کیا کہنے، سبحان اللہ. وہی مدد کر دیں ان کی. کسی کا دل چاہتا ہے میں اچھے کپڑے، کاش یہ اچھا کپڑا امام کو دے سکتا، کیا کریں؟ اپنے رشتہ داروں میں، غریبوں میں، مومنین میں، انڈیا میں، پاکستان میں کہیں بھی ایک لباس ایک مومن کو دے دیں، لیکن غرور نہ ہو، اکڑ نہ ہو، تکبر نہ ہو، احسان نہ ہو. یہ ہو کہ یہ میں نے اس کو دیا ہی نہیں ہے، میں نے تو امام کو دیا ہے. اس کو تھوڑی دیا ہے، ہم نے تو امام کو دیا ہے. امام نے ریسیو کرنے کے بجائے اس کے ذریعے سے ریسیو کیا ہے، اس آدمی کے ذریعے سے کیا ہے. یہ ہم نے اس کو نہیں دیا ہے، امام کو دیا ہے، اس کے ذریعے سے دیا ہے. تو یہ وہ کام ہے کہ جس سے قوم آگے بڑھتی ہے. اور پھر میں عرض کروں کہ ہمیں فضائل بھی بیان کرنے ہیں، مصائب بھی بیان کرنے ہیں، لیکن جن کے فضائل بیان کرنے ہیں ان کے مکتب کا دفاع کرنا ہے، جن کے مصائب بیان کرنے ہیں ان کے مکتب کا دفاع کرنا ہے، ان کے مشن کو آگے بڑھانا ہے. مولا امیر المومنین پہ جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا اور آج بھی یہ سلسلہ ہے. ایک قانون حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دیا جو بڑا ہی لطیف موضوع ہے کہ 11 محرم کو، ہفتے کا دن، 11 محرم ہفتے کا دن، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا جب مقتل سے گزری تو فرماتی ہیں بے ابی انتا من فستاتہ فی یوم الاثنین نحبہ. وَعَسْكَرُهُ مُقَطِّعُ الْأُرَى، کہ میں قربان ہو جاؤں کہ جس کی فوج کو اور جس کے خیموں کی رسیوں کو کاٹ دیا، جس کی فوج کو قتل کر دیا، جسے قتل کر دیا کس دن؟
واقعہ عاشور جمعے کے دن ہوا، ہفتے کے دن جناب زینب فرما رہی ہیں اور فرماتی ہیں پیر کے دن۔ واقعہ ہوا جمعے کے دن اور حضرت زینب فرماتی ہیں پیر کے دن، تو یوم الاثنین۔ اب کیا اس کا راز ہے؟ تو ایک قدم آگے بڑھ کے جواب دیتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید مہدی بحر العلوم کا ایک شعر ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو تیر لگا حضرت علی اصغر کے یہ چلا تھا ثقیفہ سے۔ چلا تھا ثقیفہ سے، اور ثقیفہ ہوا تھا پیر کے دن۔ یعنی مولا امیر المومنین کے حق کو جو پامال کیا گیا تو تمام مصائب اہل بیت کا دار و مدار اس پامالی حق سے شروع ہوا۔ آج اگر عراق میں یا شام میں یا یمن میں یا پاکستان میں یا افغانستان میں یا نائجیریا میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی مومن کا قتل ہوتا ہے یا کسی مومن پہ ظلم ہوتا ہے اہل بیت کی محبت کے جرم میں، تو یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قتل اس سن 2002 کی اس سن 2021 کی فرض کریں مارچ میں نہیں ہوا، اپریل میں نہیں، مئی میں نہیں ہوا یا مارچ میں نہیں ہوا، یہ کب ہوا؟ ہوا افغانستان میں، ہوا پاکستان میں، ہوا عراق میں، ہوا شام میں، ہوا یمن میں، ہوا نائجیریا میں۔ انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ جو نائجیریا میں اتنے لوگوں کو مارا ہے، یہ جو افغانستان میں، یہ جو پاکستان میں، یہ جو شام میں، یہ جو عراق میں مارا ہے، یہ عراق میں نہیں مارا، یہ 2021 میں یا 2015 میں نہیں مارا، یہ کہاں مارا ہے؟ یہ مارا ہے مدینے میں، یہ مارا ہے 11 ذی الحجہ کو، یہ مارا ہے یوم شہادت رسول اللہ کے دن۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ مولا امیر المومنین کے جو مصائب ہیں ان کا دار و مدار شہادت رسول اللہ پر ہے، اور جو بھی مولا امیر المومنین سے محبت کا اظہار کرے گا، ان کا ساتھ ہوگا، وہ انہی کا ساتھی مانا جائے گا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی سفر میں تھا، مولا امیر المومنین کا چاہنے والا تھا، بلکہ مولا امیر المومنین کا چاہنے والا تھا، کیونکہ یہاں پر زخم لگا ہوا تھا، زخم کا نشان تھا۔ تو ان سے جب کسی نے پوچھا، اور عام طور پہ ہوتا تھا، تو پوچھتا تھا کہ یہ کہاں لگا، یہ کیا ہوا تھا، یہ کہاں لگا یہ زخم؟ تو یہ کہتے تھے صفین میں لگا۔ تو لوگ تعجب کی کہ صفین میں لگا 1000 سال پہلے، تم تو ابھی کے ہو۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک دفعہ اس شخص کی بحث ہو گئی ایک ناسبی سے، اور وہ معاویہ کا طرفدار، یہ مولا امیر المومنین کے طرفدار، یہ مولا امیر المومنین کے فضائل سنا رہے تھے، دلائل دے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ناسبیوں میں عام طور پہ کیفیت ہوتی ہے کہ مارنے پہ چلے اتر آتے ہیں۔ آج بھی ساری دنیا میں جو دہشت گرد ہیں وہ اکثر یہی نواسب میں سے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، وہ کہ سارے دیوبندی ناسبی نہیں ہیں، ان کو سب کو ناسبی نہیں کہہ رہے، کیونکہ ناسبی وہ ہے جو اہل بیت کو کھل کے برا کرے، لیکن ان کے دل میں اہل بیت کی محبت یا تو نہیں ہے یا بہت کم ہے، اور اتنی کم ہے کہ اس سے کہیں زیادہ محبت دشمنان اہل بیت کی۔ تو ان کا بھی وہی طریقہ ہے، آپ دیکھیں ہر جگہ پھٹنے اور مرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو اس آدمی نے ایک دم سے تلوار نکالی کہ آؤ مقابلہ کرو۔ اب ان کے پاس بھی چارہ نہیں تھا، نہ بھی تلوار نکالی، اس نے کہا کہ بس ہم جنگ لڑتے ہیں، اور جو جس مرا وہ اسی کے ساتھ مشہور ہوگا۔ انہوں نے بھی، اس نے وار کیا، انہوں نے وار کیا، بالآخر اس نے وار کیا، وہ ان کی پیشانی پہ لگا، انہوں نے وار کیا،
بالآخر وہ بھی زخمی ہوا یا مرا یا جو بھی کچھ ہوا. بعد میں بے ہوش ہو کے گر گئے. جب ہوش میں آئے ہیں تو ان کا سر امام زمان علیہ السلام کی آغوش میں تھا. اور امام نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا. تو بعد میں امام نے کہا کہ اب کوئی بھی پوچھے تو یہ نہ بتانا کہ یہ واقعہ ہوا، بلکہ یہ بتانا کہ یہ ضربت مجھے صفین میں لگی ہے، مولا امیر المومنین کے ساتھ تھا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو بھی مولا امیر المومنین کا ساتھ دے گا، آج کے دور میں ہی کیوں نہ دے، تو وہ مولا امیر المومنین کے ساتھ ہی ہوگا. صلوات پڑھیں بر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عالم اسلام میں جو پہلی جنگ مسلط ہوئی، لیکن وہ جنگ بعد کی چیز تھی. مولا امیر المومنین کا جو صبر ہے اور جو مولا امیر المومنین کے مصائب ہیں، ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی. ایک مصائب کا سلسلہ تو وہ ہے کہ جو خود مولا امیر المومنین پر مصائب پڑے، لیکن ایک مصائب کا سلسلہ وہ ہے کہ جو جناب سیدہ پہ مصائب پڑے. پھر ایک مصائب کا سلسلہ وہ ہے کہ جو امام حسن امام حسین پر مصائب پڑے مولا امیر المومنین کے بعد. ایک مصائب کا سلسلہ وہ ہے کہ جو آج تک مصائب پڑھ رہے ہیں اس صورت میں کہ ہم پر مصائب پڑھ رہے ہیں، تو وہ در حقیقت مولا امیر المومنین کے مصائب. جو پہلی عالم اسلام میں جنگ ہوئی وہ صفین، وہ ہوئی جمل کی صورت میں کہ جو زوجہ رسول لی. اور یہاں سے گرین سگنل تھا، اور یہ وہ موضوع ہے کہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے دشمن چھپانا چاہتے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی اب یہ بات ہوتی ہے کہ جی فضائل بیان کریں، دشمنوں کا کیوں ذکر کریں؟ یہ ممبر اس قابل تھوڑی ہے کہ دشمن کا ذکر ہو. ہاں، قرآن اس قابل ہے کہ فرعون کا ذکر ہو. اور دیکھیں مغالطہ کیسا ہوتا ہے. یہ ممبر اتنا پاک ہے، یا دشمن علی کا ذکر کیوں نہ ہو؟ وہ کیوں ہو؟ تو بھائی دشمن علی کی تعریف تھوڑی کر رہے ہیں. نہیں، یہ ممبر بہت پاک ہے، کیوں ذکر ہو دشمن علی کا؟ اچھا، قرآن سے زیادہ پاک ہے. قرآن ہمیں روش بتا رہا ہے. اللہ کا ذکر ہو تو اس کے دشمن کا ذکر ہو، حضرت آدم کا ذکر ہو تو دشمن کا ذکر ہو، سبحان اللہ. حضرت نوح کا ذکر ہو تو دشمن کو پہچانا جائے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہو تو دشمنوں کا ذکر ہو، تاکہ حق اور باطل دونوں کو انسان پہچانے. بے شک. آج بھی کسی بھی ڈاکٹر سے بات کی جائے، کسی بھی آدمی سے، تو وہ بیماری کا کاز دیکھتے ہیں کیا ہے. دنیا میں کہیں بھی اقتصادی پرابلم ہو، سیاسی پرابلم ہو، جغرافیکل پرابلم ہو، تو اس کا کاز دیکھا جاتا ہے. اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے کاز کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ہاں، گالی گلوچ، گندی زبان اچھی بات نہیں ہے، لیکن حق اور باطل میں فرق ہے، اور زمین تا آسمان فرق ہے. سبحان اللہ. حق کو پہچاننا ہے، حق کا کثرت سے ذکر کرنا ہے، باطل کو پہچاننا ہے اور باطل کو بھی پہچانوانا ہے، اور باطل کا بھی کثرت سے ذکر کرنا ہے. باطل کو باطل بنا ہی کر پیش کرنا ہے اور حق کو حق دکھا کر پیش کرنا ہے، تاکہ حق اور باطل کبھی بھی برابر نہ ہو سکے. سبحان اللہ. اور آئے خوشنود یہ امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات. تو یہ وہ مغالطہ ہے کہ ممبر تو اتنی پاک جگہ ہے، یہاں کیوں علی کے دشمن کا ذکر ہو؟ بھائی اگر علی کے دشمن کی ہم تعریف کر رہے ہیں تو پھر آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہمیں علمی اعتبار سے گندی زبان نہیں، غیر منطقی نہیں، خالی برا کہنے سے فائدہ نہیں، علمی طریقے سے اہل بیت کے دشمن کو پہچانوانا ہے. اور یہ روش قرآن کی ہے. اگر قرآن میں فرعون کا ذکر ہو سکتا ہے، قرآن میں شیطان کا ذکر ہو سکتا ہے، تو قرآن سے زیادہ پاک تھوڑی کہ جان بیٹھیں. بے شک. تو مولا امیر المومنین پر جو ظلم کا سلسلہ ہوا وہ مختلف طریقے سے ہوا.
اور اسی میں جو دوسرا مارکا تھا وہ تھا جنگ صفین کی صورت. الحمدللہ آج دنیا جنگ جمل اور صفین سے آشنا ہے. اور دنیا جانتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کل تک عام طور پہ لوگ نہیں جانتے تھے جنگ جمل اور جنگ صفین، پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہے اور کیا نہیں. اب اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں کلیئر ہو. کل ایک موضوع ٹی وی پہ اٹھا، اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر دیں، ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے. اور وہ تھا ابو لولو کے بارے میں. اس کو تفصیل سے انشاءاللہ ڈسکس بھی کرنے والے ہیں. کل رات سے، بلکہ کل پرسوں رات سے جو ہے پیجز وغیرہ نکال رہے تھے حوالے، کہ شور مچایا ایک ٹی وی پہ. اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ ابو لولو کی قبر جو ہے وہ ایران میں ہے. تو بھائی ابو لولو کو تو مدینے میں فوراً مار دیا تھا، اور بعض کتب اہل سنت کے مطابق کہ اس نے خودکشی کر لی تھی. تو پھر کیا ڈیڈ باڈی کے ایران بھجوائی تھی بائی پلین، وہیں ختم کر دیا تھا. ایران میں جیسا ابو لولو کی قبر ہے، وہ شجاع الدین نامی، یا یہ کہ ابو لولو نام تھا، کوئی ایک درویش ہے، وہ بڑی پرانی قبر ہے، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اب اگر کوئی سمجھتا ہے تو سمجھے. اب یہاں پہ کہا جاتا ہے ابو لولو جو ہے مجوسی تھا. وہ اسی طرح سے مجوسی تھا جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے مسلمان کافر تھے، یعنی منافق. تو ابو لولو ایک پارسی تھا، ایران کا تھا. پہلے رومن امپائر نے اس کو گرفتار کیا اور عیسائی بنا دیا. پھر وہ مسلمانوں کے ہتھے چڑھا، اور وہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، اور وہ بڑے برڈن ڈالتا تھا اس میں. کہ بعض جگہ بیان ہوا کہ ڈیلی 2 درہم اس سے کہتا تھا تم کو دینے ہیں ہر صورت میں، اور بعض جگہ یہ ہے کہ 100 درہم ماہانہ اس سے کہتا تھا، 2، یعنی غلامی بھی کرو اور یہ بھی دو ہمیں. اب یہ کاریگر اچھا تھا، اور خصوصاً ہوا سے چلنے والی چکی بنانے کا ماہر تھا، ونڈ ٹربائن ٹائپ کی چیز. تو خلیفہ دوم نے جب اس کو سنا تو اس نے بھیجا مغیرہ نے. اب یہ مدینے میں رہ رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے، یعنی مسلمان ہے یہ. اب جب شکوہ کیا ابو لولو نے، یعنی فیروز نے، کہ یہ مجھ پر بڑا میرا وہ ظلم کرتا ہے، تو انہوں نے، خلیفہ دوم نے، بجائے اس کی بات سننے کے، اس کے کروڑ پتی، ملینر، بلینر قسم کا، کیونکہ مغیرہ بہت مالدار آدمی، اس کو انہوں نے سپورٹ کیا کہ تم کیا کیا کرتے ہو. تو اس نے کہا کہ میں بڑھئی بھی ہوں، لوہار بھی ہوں. تو کہا تم تو اس سے زیادہ کما سکتے ہو، کوئی زیادہ نہیں. یہ بات سن کے اس کو غصہ آیا. نہ معاملہ اسلام کا تھا، نہ مسلمین کا تھا، نہ کفار کا تھا، نہ جنگ کا تھا. غریب آدمی اپنی درخواست لے کے آیا، انہوں نے درخواست نہیں سنی، انہوں نے مالدار کو سپورٹ کیا، اس کو غصہ آ گیا. بعد میں اس نے مارا. مارنے کے بعد خلیفہ دوم کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبید اللہ ابن عمر. ایک تھا عبداللہ ابن عمر اور ایک تھا عبید اللہ ابن عمر. عبید اللہ ابن عمر کو بھڑکایا عبد الرحمن ابن ابو بکر نے کہ میں نے دیکھا تھا 2 دن پہلے یہ بات کر رہا تھا ہرمزان اور جفینہ سے. یہ 2 بھی ایران کے تھے اور یہ بھی نماز پڑھتے تھے. تو عبید اللہ ابن عمر گیا، ان دونوں کو بھی قتل کیا.
اور بعد میں جو ایک بدترین واقعہ ہوا وہ یہ واقعہ ہوا کہ فیروز کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا لؤلؤ. لؤلؤ کہتے ہیں پرل کو عربی میں. فیروز کی بیٹی کا نام تھا لؤلؤ، اور اسی کی وجہ سے کنیت تھی ان کی ابو لؤلؤ. یہ بچی تقریباً 6-7 سال 8 سال کی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی اور مسلمان تھی. عبید اللہ ابن عمر نے اس بچی کو بھی قتل کر دیا. اور اس کے بعد جب شور اٹھا تو مولا امیر المومنین نے اور اصحاب نے کہا کہ اس کو قصاص لیا جائے. قصاص مسلمان کا لیا جاتا ہے، یاد رکھیں. تو یہ بچی مسلمان تھی، جس پر کچھ لوگوں نے کہا کل باپ مرا ہے آج بیٹا مارا جائے تو یہ اچھا نہیں لگے گا. تو بعد میں تیسرے خلیفہ نے کہا کہ میں ان کی دیت ادا کروں گا. تو دیت بھی ادا کی جاتی ہے کس کی؟ مسلمان کی. تو معلوم ہوا کہ بیٹی بھی مسلمان تھی. جب مولا امیر المومنین کو حکومت ملی تو یہ عبید اللہ ابن عمر بھاگ کے شام چلا گیا، معاویہ کے ساتھ ہو گیا، اور پھر صفین میں مولا امیر المومنین سے لڑنے آیا اور پھر اسی جنگ میں مارا گیا. تو یہ جو 1-2 دن سے ٹی وی پہ چل رہا تھا اس کو میں ڈسکس کیا کہ قبر وہیں پہ ہونی چاہیے جہاں پر مارا گیا، یعنی مدینے میں. اب یہ جو ایشو بنایا جا رہا ہے کہ ایران میں قبر ہے، تو ایسا نہیں ہے. نام ایک ہے، قبریں الگ الگ افراد کی ہیں. بر محمد والے محمد صلی اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو مولا امیر المومنین کے مصائب کا سلسلہ یہاں تک کہ حتیٰ انہیں تارک الصلاۃ بھی کہا گیا. اور جب ضربت لگی اور شام خبر پہنچی تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ علی مسجد جاتے تھے، صبح کی نماز میں علی کیا کر رہے تھے مسجد میں. مولا امیر المومنین کے القاب بھی چھینے گئے، کہ جن میں سے صدیق اکبر بھی مولا امیر المومنین کا لقب تھا، اور فاروق کہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والے، یہ لقب بھی مولا امیر المومنین کا تھا. اور اسی جانب اشارہ کیا تھا اشرف الانبیاء نے کہ جو روایت مسلم میں بھی نقل ہوئی، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا. وہ علی کہ جو کنویں کھودتے تھے اور وقف کر دیتے تھے، وہ مولا امیر المؤمنین کہ جتنا مال تھا اسے خدا کی راہ میں دے دیتے تھے اور خود بھوکے رہتے تھے. وہ مولا امیر المؤمنین کہ جن کا دسترخوان چل رہا تھا اور امام حسن چلا رہے تھے لیکن خود بھوکے ہوتے تھے. تاریخ میں ایک جگہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں مولا امیر المؤمنین کو دیکھا، شہر سے باہر کا فرد تھا اور وہ جانتا نہیں تھا مولا امیر المؤمنین کو، اور اس عالم میں دیکھا کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک سوکھی روٹی نکالی اور پانی میں ڈبو کے کھائی. اللہ. تو اس شخص کا دل بڑا نرم ہوا، اس نے کہا کہ یہ کتنا پریشان ہے. جب وہ گیا امام حسن کے دسترخوان پہ تو وہاں سے اس نے کچھ کھانا کھایا، کچھ رکھا. امام حسن علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہا تمہیں گھر والوں کے لیے چاہیے تو لے جاؤ، کتنے ہیں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مسجد میں اس حلیے کا شخص ہے اور وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے. تو امام حسن نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، وہ میرے بابا ہیں، اجرکم علی اللہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. خود بھوکے رہتے ہیں اور کبھی مسکین کو کبھی اسیر کو کھانا دے دیتے ہیں اور کبھی یتیم کو کھانا دے دیتے ہیں. مولا امیر المومنین وہ کہ جو راتوں کو مصلی الہی پہ کھڑے ہوں، وہ کہ جن کی عدالت کا یہ عالم کہ اگر کوئی ان کے کام
کے سلسلے میں آیا ہو یا اپنی کوئی بات کر رہا ہو تو بیت المال کا چراغ بھی گل کر دیں۔ وہ مولا امیر المومنین کہ جو فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کہا جائے کہ میں ظلم کروں اور چونٹی کے منہ میں جو جو کا چھلکا ہے وہ اس سے لے لوں تو میں وہ نہیں لوں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہی مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بیت المال سے اگر اونٹوں کی لگام خریدی گئی ہے یا بیویوں کا مہر دیا گیا ہے تو میں وہ بھی واپس لے کے آؤں گا۔ چونٹی سے جو کا چھلکا لینے کو تیار نہیں، لیکن بیت المال سے جو پیسہ گیا ہے وہ بازور بھی لینے کو تیار ہیں، اور یہاں سے بتا رہے ہیں کہ علی کی عدالت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی کی عدالت کا یہ عالم ہے، اجرکم علی اللہ۔ لیکن وہی مولا امیر المومنین زندگی کے سخت ترین مسائل سے دوچار ہیں، اور جب ذکر ہوتا ہے مولا امیر المومنین کے مصائب کا تو میں ہمیشہ اس مصیبت کا ذکر کرتا ہوں کہ جس پر مولا امیر المومنین کے لیے روایتوں میں نقل ہوا کہ گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ وہ کون سا مرحلہ تھا کہ اسد اللہ غالب علی کل غالب، غالب فاتح خیبر و بدر و حنین کی گریے کی آواز بلند ہو گئی؟ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے علی کو رلا دیا؟ تو جواب ملے گا کہ فاطمہ کے زخم پہ نگاہ پڑ گئی تھی۔ تو مولا امیر المومنین کی زندگی کا جو شاید سب سے سخت مرحلہ تھا وہ جناب سیدہ کا اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ رخصت ہونا تھا، اور انہی مرحلوں میں سے ایک مرحلہ یہ کہ جب جناب سیدہ کو قبر میں اتارا تو اشرف الانبیاء کے دو ہاتھ نمودار ہوئے۔ مولا امیر المومنین کے لیے مرحلہ بڑا سخت تھا کہ یہی وہ ہاتھ تھے اشرف الانبیاء کے جن ہاتھوں سے انہوں نے فاطمہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، لیکن جب میرے ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ دیا تھا تو اس وقت فاطمہ صحیح و سالم تھی، لیکن ہائے مصیبت اور مصیبتوں کا سیلاب اور مصیبتوں کا طوفان کہ میں اس صحیح فاطمہ کو اب میں صحیح و سالم رسول اللہ کو واپس نہیں دے پا رہا، اس عالم میں دے رہا ہوں کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آتا ہے کہ مولا امیر المومنین گھر سے نکلتے ہیں تو کبھی دروازہ روکتا ہے تو کبھی بطخیں روکتی ہیں، اور جب محراب عبادت میں سر رکھتے ہیں تو جناب جبرائیل کی ندا بلند ہوئی۔ کب؟ کہ جب اشق الآخرین نے ایک ضربت لگائی مولا امیر المومنین کے سر مبارک پر، اور ایسی تلوار سے ضربت لگائی کہ جو 500 درہم کی اس نے خریدی تھی، اور بعض جگہ بیان ہوا 1000 درہم کی خریدی تھی، اور 1000 درہم کا اس میں زہر لگایا تھا۔ علی وہ ذات ہیں کہ معصومین کے درمیان وما منا الا مقتول و مسموم، کہ ہمارے درمیان یا مقتول ہیں یا مسموم ہیں کہ جن کو زہر دیا گیا، لیکن علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہیں زہر بھی دیا گیا اور جن پر تلوار کا وار بھی ہوا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ ابن ملجم کی تلوار چلی، اس تلوار کا چلنا تھا کہ جناب جبرائیل نے اور ملائکہ نے ندا دی، الا تحدمت واللہ ارکان الہدا، کہ ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے۔ تصور کریں کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے جب یہ ندا سنی ہوگی تو دل بے چین ہو گیا۔ ابھی ایک وقت آیا کہ سب مسجد میں داخل ہوئے، کیونکہ روایتوں میں نقل ہوا کہ ابھی مولا نافلہ پڑھ رہے تھے۔ اسی دوران امام حسن سے فرمایا کہ نماز کو مکمل کرو، لیکن ایک ندا بلند ہوئی جو آج تک دنیا میں گونج رہی ہے۔ وہ کون سی ندا؟ کہ یہاں تو جناب جبرائیل نے فرمایا تحدمت واللہ ارکان الہدا، تو وہاں جناب امیر المؤمنین کی ندا بلند ہوئی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک وقت آیا کہ مولا کو اٹھایا گیا، اب مولا میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، بڑا شدید وار ہے۔ اب جو در دولت پر پہنچے تو جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے گریے کی صدائیں ہیں، اصحاب کو واپس پلٹا دیا۔ مولا امیر المومنین کے لیے
बड़ा कानों में ना जाएं। ए मौला, आपके बाद इन बेटियों को कभी मक्तल से गुजारा जाएगा, तो कभी इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया जाएगा, तो कभी कूफे और शाम के बाजारों में ले जाया जाएगा, तो कभी यजीद के दरबार में खड़ा रखा जाएगा, कभी ज़ैनब के गिरिए होंगे, कभी उम्मे कुलसूम के गिरिए होंगे, कभी रुक़ैया बिनते अली, खदीजा बिनते अली, सफिया बिनते अली, फातिमा बिनते अली, उम्मुल कराम बिनते अली के गिरिए होंगे। हाँ मोमिनो, इसी आलम में दिन गुजरते गए, जिस्म का रंग बदलता चला गया। एक वक्त आया कि जिस्म का रंग इतना जर्द हो गया कि मकातिल में बयान हुआ कि सर पे जो पीले रंग की पट्टी बंधी थी उसमें और मौला अमीरुल मोमिनीन के जिस्म के रंग में फर्क न रहा। यही वो वक्त था कि कभी जनाब अब्बास का हाथ इमाम हुसैन के हाथ में देते थे, लेकिन तसव्वुर करें कि जब अब्बास का हाथ थामते होंगे तो कभी वो मंजर जहन में आता होगा कि अब्बास तुम्हारे बाजू कलम हो जाएंगे, तो कभी हुसैन के हाथ में जब हाथ देते थे तो वो मंजर याद जहन में आता होगा कि हुसैन तुम्हारे जिस्म को पामाल किया जाएगा, सर तन से जुदा होगा। इसी वक्त जनाब ज़ैनब ने सवाल किया कि बाबा हदीस उम्मे ऐमन क्या है, तो मौला ने बताया कि जो उम्मे ऐमन ने तुमसे कहा वो हक कहा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें कूफे में असीर बनाकर दाखिल किया जाएगा। अजरुकुम अल्लाह, मौला के मसाइब का ये आलम है कि खुद कूफे में हैं और सामने दारुल अमारा है और जानते हैं और ज़ैनब को देख रहे हैं कि इसी कूफे में कल ज़ैनब को लाया जाएगा और ये जो सामने दारुल अमारा है यही इस जगह पर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का दारुल अमारा होगा और इसी दरबार में ज़ैनब को लाया जाएगा इस आलम में कि हाथों में रस्सियां होंगी, हुसैन का सर निगाहों के सामने है कि सर तन से जुदा होगा। हाँ मोमिनो, मौला दुनिया से जा रहे हैं लेकिन इन मसाइब के साथ जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त भी कभी इब्ने मुलजिम के लिए कहते हैं कि इसे दूध दे दो, इसे पानी दे दो, हत्ता अपना दूध भी भेज दिया। तो कभी जनाब उम्मे कुलसूम से फरमाते हैं कि देखो इन बत्तखों की हिफाजत कर सको तो करना, वरना वापस कर देना। आखिर वक्त में भी इंसानों के हुकूक भी बता रहे हैं कि अगर कोई कातिल भी हो लेकिन कैद में हो तो उसे पानी भी दे देना, अपना दूध भी भिजवा दिया। लेकिन मौला कल करबला के दश्त में 3 दिन की भूख होगी, प्यास होगी, हुसैन के दामन में अली असगर होंगे और जब इमाम हुसैन जाएंगे अश्किया के सामने तो वो ये समझेंगे कि हुसैन रहम तलब कर रहे हैं, आगोश में कुरान ला रहे हैं। ये कुरान नहीं, कुरान नातिक का पोता है, ये अली की तरह से खुतबा नहीं दे सकता, लेकिन ये अपने होंठों को फकत जुम्बिश देगा। इसकी होंठों की जुम्बिश है कि जो अश्किया की फौज में एक तलातुम बर्पा कर देगी। यही वजह है कि जब अली असगर के होंठों की खुश्क जुम्बिश को देखा तो उमर साद ने एक जुमला कहा, इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। अब मौला जो दुनिया से जा रहे हैं लेकिन निगाहों के सामने वो मंजर भी होगा कि तीर चलेगा, फातिमा के कलेजे को चीरता हुआ अली असगर को ज़िबा करता हुआ हुसैन के बाजू में पैवस्त हो जाएगा। मौला को कभी गश आता है, कभी होश आता है, इसी आलम में वसीयतें भी कर रहे हैं। एक वक्त आया कि तबीब आया, तबीब ने जख्म को देखा, अमामा सर से उतारा, अमामे का उतरना था कि सब ये जान गए कि अब अली न बचेंगे। जब ये मंजर ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने देखा होगा तो क्या हुआ होगा। लेकिन एक वक्त आया 21 की फजर ऐसी थी कि अली इब्न अबी तालिब दुनिया से चले गए, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम यतीम हो गईं, हसन और हुसैन यतीम हो गए। अजरुकुम अल्लाह, गिरिए की आवाजें बुलंद हुई, वाह हुसैलिया, वाह मुहम्मदा, वाह उम्मा। अरे ऐसा लगता था जिस दिन के नाना दुनिया से गए, अरे ऐसी कैफियत थी जिस दिन माँ दुनिया से गई। मौला अमीरुल मोमिनीन ने वसीयत की थी कि पुश्ते कूफा पर एक जगह है, वहां तक जाना, तुम दोनों पीछे से ताबूत उठाना। अगली जानिब से जनाब जिब्राइल और मीकाइल ने ताबूत उठाया। वो कब्र पहले से बनी हुई थी, जनाब नूह के जरिए से बनाई गई। जनाब नूह भी करीब में दफन हुए। रिवायतों में नकल हुआ कि तूफान के वक्त
حضرت آدم کی قبر کو بھی طوفان کے بعد وہیں لا کے دفنایا. یہی وجہ ہے کہ جب اب زیارت ہم پڑھتے ہیں السلام علیک وعلی وجیعک آدم و نوح، سلام ہو آپ پر اور آپ کے ساتھ دو سونے والوں پر، ایک آدم اور ایک نوح، سلام ہو آپ پہ مولا امیر المؤمنین. ایک یہ آدم اول ہیں کہ جن کے ذریعے سے خلقت کی ابتدا ہوئی، نبوت کا سلسلہ شروع ہوا. جناب نوح ہے آدم ثانی. اب رسول اللہ کے بعد اس دین کا دار و مدار علی ابن ابی طالب پر ہے. یہ تینوں ساتھ ہیں. ایک وقت آیا کہ مولا دنیا سے رخصت ہوئے، ایک وقت آیا کہ دفن بھی کر دیا گیا، لیکن دفن کے بعد اصحاب گھر کے پاس موجود ہیں. میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو کس طرح سے تسلی دوں، کس طرح سے پرسہ دیا جائے. امام حسن اور امام حسین کو صرف ایک جملہ ہے، آج آپ کے بابا کا سایہ سر سے اٹھا، لیکن آپ پر تازیانے نہ پڑے، تماچے نہ پڑے. لیکن ایک وقت ہوگا کربلا میں حسین کا سر تن سے جدا ہوگا، نو کے نیزہ پہ بلند ہوگا، بیویوں پہ تازیانے پڑیں گے، تماچے پڑیں گے. سید الساجدین کے گلے میں طوق ہوگا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. علی یا علی یا علی یا علی کیوں روتے ہیں جبریل امین، در میں ہوئی ہے در کی جبین. کیوں روتے ہیں جبریل امین، یہ تیغ چلی کس کے سر پر، یہ تیغ چلی کس کے سر پر، زخمی ہوئے سجدے میں حیدر، زخمی ہوئے سجدے میں حیدر. کیوں ہلنے لگا ہے عرش بری، در خون میں ہوئی ہے در کی جبین. کیوں روتے ہیں جبریل امین، حسنین کے سر سے سایہ اٹھا، حسنین کے سر سے سایہ اٹھا. مغموم ہوئی کعبے کی فضا، مغموم ہوئی کعبے کی فضا. برکت میں نبی کو چین نہیں، در خون میں ہوئی ہے در کی جبین. کیوں روتے ہیں جبریل امین، زینب پہ یتیمی چھائی ہے، زینب پہ یتیمی چھائی ہے. مسجد سے خبر یہ آئی ہے، مسجد سے خبر یہ آئی ہے. تو قتل ہوا کعبے کا مکین، در خون میں ہوئی ہے در کی جبین. کیوں روتے ہیں جبریل امین، عباس تڑپ کر روتے ہیں، عباس تڑپ کر روتے ہیں. رخصت میرے مولا ہوتے ہیں، رخصت میرے مولا ہوتے ہیں. گردائے فلک بھٹ کر نہیں گئی، یا علی 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 یا 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 علی. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ
وموضع الرسالة. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين. وأوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. इबादत कलील इबादत का सवाब आज के स्पॉन्सर सिस्टर फरवा हसन के मरहूमीन को पहुंचे और हम सबके मरहूमीन को पहुंचे, बिलखुसूस उनकी वालिदा और उनके वालिद को इस वजह से सवाब पहुंचे। मोहम्मद व अलैहि वसल्लम।